لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم محترم جناب شاہ صاحب اور میرے قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائی، آج کی اس محفل میں حضرت شاہ جی کی دعوت پر جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اس موقع و محل میں خود کو پا کر آج میں نہایت خوشی محسوس کر رہا ہوں، کیونکہ میں اپنی ذات کو بھی جانتا ہوں اور شاہ جی کو بھی جانتا ہوں کہ ہم نے اپنی بچپن ان کی باہوں میں گزاری تھی، اور میں آج اللہ کا نہایت شکر گزار ہوں کہ ہمیں اس گھرانے کی باہیں، شفقت کے ہاتھ ایک بار پھر نصیب ہو رہے۔ اللہ کرے کہ ان بزرگوں کی شفقت و محبت ہمارے سروں پر ہمیشہ کے لیے سایہ فگن رہے۔ میرے محترم دوستو، آج کا یہ مبارک اجتماع جو یوم عاشور کے سلسلے میں منعقد کیا جا رہا ہے، اس یوم کی فضیلت تاریخ اسلام ہی میں نہیں بلکہ پہلے کی شریعتوں میں بھی مسلم رہی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی فضیلت کی وجہ سے روزہ رکھا تھا اور فرمایا کہ اگر آئندہ سال تک میں زندہ رہا تو پھر ایک دوسرا روزہ بھی ضم کروں گا، تاکہ یہودیوں کی روایات سے ذرا اختلاف پیدا ہو جائے، ہمارا اس میں فرق آ جائے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس دن کی فضیلت یہودیوں میں بھی تھی، تو اس مبارک اجتماع میں یہاں ہمارا جمع ہونا بھی قابل تبریک ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں آج کل اس دن کو حضرت امام حسین
رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے ایک نمایاں اور ممتاز مقام حاصل ہوا ہے۔ چنانچہ اس عنوان سے اس اجتماع میں ہمیں یہ ایک ایسا موضوع مہیا کرتا ہے جس کا تعلق شہادت سے ہے، جبکہ میں یہ کہوں گا کہ شہادت وہ بلند مقام ہے جس کا ذکر قرآن کریم نے کیا، جس کا ذکر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور تاریخ اسلام میں ہزاروں صحابہ کرام نے اسی راہ میں جام شہادت نوش کیا، اور پھر اسی مہینہ میں امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے شہادت کا مقام حاصل کیا۔ اسی طریقے سے اسی مہینے میں اللہ کی راہ میں دین کی بنیادی مقاصد کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی راہ پر چلتے ہوئے اللہ کی راہ میں جان قربان کر دی، اور اس کا ایک منفرد مقام جسے کتاب اللہ نے اس نظم کے ساتھ ذکر کیا کہ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو۔ موت کی نسبت اس کی طرف کرنا یہ کوئی ناجائز امر نہیں کہ جنگ میں کوئی مر جائے تو اسے کہہ دے کہ فلاں مر گیا، فلاں فوت ہو گیا۔ ان کے بارے میں یہ کہنا کوئی غلط نہیں شرعاً، لیکن در حقیقت اس آیت میں دوسرے عام مردوں کے مقابلے میں شہید کا ایک ممتاز مقام بتلانا مقصود ہوتا ہے کہ اس کا ایک ممتاز مقام ہے۔ فرمایا بل احیاء، وہ زندہ ہے، یعنی عالم برزخ میں ارواح کو جو حیات حاصل ہوتی ہے اس کی کیفیت دوسروں سے کچھ مختلف ہے۔ یعنی یہاں پر تو تمام لوگوں کی حیات برابر ہے، لیکن وہاں پر حیات میں فرق ہے۔ وہاں جو راحتیں اور سکون شہید کو حاصل ہوتی ہیں وہ عام فرد کو نصیب نہیں ہوتی، حتیٰ کہ اس کی حیات اس مرتبے میں قوی ہوتی ہے کہ زمین بھی اس کے جسم کو نہیں کھاتی۔ تو در حقیقت موت نام ہے اس دنیا سے تعلق توڑ دینے کا۔ روح کی بقا یعنی اس دنیا کے فوائد حاصل نہیں کر سکتی ہم، اس دنیا کی نعمتیں حاصل نہیں کر سکتی ہم، تو ان کو حی کہا گیا کہ حاصل کر سکتی ہیں جس طرح تم دنیا میں رہتے ہو اور تمہارے جسم کو زمین نہیں کھا سکتی، اس کو ختم نہیں کر سکتی، اسی طرح وہ بھی جب زمین میں پڑا ہوتا ہے تو زمین اسے دفن فنا نہیں کر سکتی۔ یہ وہ بقا کا فائدہ رکھتا ہے، اور یہ کہ دنیا کے رزق اور ان کی انعامات سے منقطع ہو گیا تو فرمایا یہ بھی نہیں، بلکہ جنت کے پرندوں میں ان کی روح ڈال کر وہ پورے جنت میں پھرتی ہے اور ہر میوہ کھا سکتی ہے، لہذا رزق بھی ملتا ہے، رزق بھی ملتا ہے ان کو، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن اس راہ میں مشکلات ہیں، بڑا مشکل اور کٹھن راستہ ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ
ونقص من الاموال والانفس والثمرات. اس میں خوف بھی آتا ہے، اس میں بھوک بھی آتی ہے، اس میں مال بھی قربان ہوتا ہے، فصیلیں اور باغات بھی اس میں تباہ ہو جاتی ہیں. تو جنگ کے میدان میں یہ تمام مشکلات سامنے آتی ہیں، جان بھی خطرے میں ڈالنا پڑتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان میں ہیں تو بھوک کا بھی مقابلہ کیا. صحابہ کرام نے مال بھی اس راہ میں نچھاور کر دیا، باغات بھی تباہ ہو گئے، پھل بھی تباہ ہو گئے. بعض حضرات نے ثمرات کا معنی انسان کی اولاد کیا ہے کہ چونکہ اولاد دل کا پھل ہوا کرتا ہے. تو میرے محترم دوستو، یہ وہ کٹھن راستہ ہے، لیکن دنیا کی کوئی طاقت اس شخص کو شکست نہیں دے سکتی جو اس تمام مشکلات کے لیے خود کو تیار کر بیٹھے. جب ایک شخص اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی، کیونکہ اس شخص کا ایک عقیدہ ہوتا ہے، اس کے ایمان کی پختگی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ پھر وہ اپنی حیات اور موت کا مالک واقعتاً اللہ کو سمجھتا ہے، اور یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ ہوا یحیی و یمیت، وہی مارتا ہے اور وہی جلا بخشتا ہے. پھر جب یہ عقیدہ پک جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس بات سے کسی کو نہیں ڈرا سکتی کہ میں تمہیں ظلم و تشدد کا نشانہ بنا کر موت کے گھاٹ اتار دوں گا. پھر حکومتوں کی فوج وہ کسی کو زندگی تلف نہیں کر سکتی. پھر وقت متعین ہوتا ہے اور وہ وقت آتا ہی ہے، اور پھر جب موت کا وقت متعین ہے تو پھر ایسی موت کو کیوں نہ سینے سے لگایا جائے کہ مر جانے کے بعد بھی زندہ کہلائیں. یہ کیا زندگی ہے کہ جانے کے بعد پھر کہے کہ فلاں مر گیا. کیوں نہ ایسی موت کو بلاوا دیا جائے کہ اس موت میں موت کا نام ہی گم ہو جائے اور اس کو حیات کہا جائے. یہ ہے مقام شہادت کا، اور یہ ہے مزہ اس کا. موت کیا چیز ہے؟ ادھر سے منہ ادھر موڑ لیا اور چلے. اور یہ منہ موڑنا چارپائی پر پڑے پڑے گڑ گڑا کر اور اپنی کمر چارپائی پر رگڑ رگڑ کر ملے، یا میدان جہاد میں خون میں لت پت ہوتے تڑپتے ہوئے مل جائے، یہ کیا رقص بسمل ہے؟ تو یہ مقام ہونا چاہیے ایمان کا کہ شہادت کی موت کو دعوت دی جائے. اور یہی وجہ ہے کہ صاحب حماسہ نے کہا کہ جوانی میں قربان ہو جاؤ، جوانی میں لڑتے لڑتے بہادری کے ساتھ قربان ہو جاؤ، نہیں تو بڑھاپا ذلیل کر کے مار دے گی. بڑھاپا ذلیل کر کے مار دیتی ہے. جوانی کی موت اور بڑی ظالمانہ قوت کے خلاف میدان کارزار میں آ کر اس کا مقابلہ کیا جائے، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جی ہماری تو جان کو خطرہ ہو جائے گا. کوئی جان کو خطرہ نہیں، حیات و موت کا مالک اللہ. اگر میری موت لکھی ہوئی ہے ایک وقت پر، خدا کی قسم تمام دنیا کی حکومتیں اور تمام دنیا کے ڈاکٹر اکٹھے ہو جائیں، ایک لمحے کی زندگی مجھے مہیا نہیں کر سکتے، ایک لمحے کی بھی. اور اگر میری زندگی لکھی ہوئی ہے تو دنیا کی طاقتیں اسے چھین نہیں سکتی. اسی طرح رزق کا مالک وہ اللہ ہے. مال کا نقصان، ثمرات کا نقصان درپیش ہوتا ہے اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے، لیکن اگر یہ پختہ عزم ہے کہ میرا رازق اللہ ہے، اور اگر میرے رزق میں
ایک دانہ بھی اللہ نے لکھا ہے تو خدا کی قسم دنیا کی کوئی طاقت وہ مجھ سے سلب نہیں کر سکتی، مجھ سے چھین نہیں سکتی۔ اور اگر میرے رزق میں کوئی چیز نہیں لکھی ہوئی، میری قسمت میں نہیں ہے، تو زمین و آسمان کی درمیانی فضا کو خزانے سے بھر دیا جائے، مجھے اس میں ایک دانہ بھی نصیب نہیں ہو سکتا، ایک دانہ بھی مجھے نصیب نہیں ہو سکتا۔ رازق صرف وہی اللہ ہے۔ عزت اور ذلت کی انسان کو پرواہ رہتی ہے اس راستے میں۔ جو شخص اس کی پرواہ کرتا ہے کہ میری عزت کیا بنے گی، مجھے کیا مقام حاصل ہوگا، کہیں ایسا تو نہیں کہ اتنے بڑے لوگوں کے ساتھ مقابلہ کر کے ہماری عزت ہی ختم کر دی جائے، میں کہوں گا کہ یہ محکمہ بھی باری تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں پاس رکھا ہوا ہے، یہ بھی کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ عزت و ذلت کا محکمہ بھی اللہ کے ہاں ہے۔ اس لیے یہ ایک ایسا عظیم راستہ ہے کہ جس پر جاتے ہوئے انسان کا ایمان اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس ظالم حکمران کو نہ اپنی زندگی کا مالک سمجھتا ہے اور نہ اسے اپنے رزق کا مالک سمجھتا ہے، اور وہ نہ اسے اپنی عزت کا مالک سمجھتا ہے، بلکہ اس راستے میں جو شخص قدم رکھتا ہے اس کا اللہ پر اتنا سخت اور ایک پکا ایمان بن جاتا ہے کہ وہ ایک اولئک هم المؤمنون حقا، پکے مؤمن بن جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے انہیں خطاب ملتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، صحابہ کرام کا یہی راستہ رہا، اہل بیت کا یہی راستہ رہا، اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہی راستہ رہا۔ اور آج اگر ہم ان کا دن مناتے ہیں تو بجائے منانے کے یہاں بیٹھ کر ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا کہ ہم نے ان کی تاریخ کو اپنانا بھی ہے، ان کو اپنانا بھی ہے۔ صرف منا کر جی ایک دن بیٹھ جانے سے، شام غریبہ منانے سے یہ کوئی عقیدت نہیں ہے، اسی عقیدت نہیں کہتے، بلکہ ایک ایسا عظیم واقعہ جب ایک شخص کے سامنے آتا ہے اور اس کو نبھانے میں اس میں استطاعت ہوتی ہے، اس کو نبھا لیتا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتا، جب اسے روز کا ایک معمول تصور کر کے اللہ کی قدرتوں پہ چھوڑتا ہے، تو پھر اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ یہ صابر ہے، اسے صابر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے راستے میں ایسے ہی جانا پڑتا ہے، اللہ کی دین کو محفوظ رکھنے کے لیے اور حق کی تبلیغ کے لیے یہی کچھ کرنا پڑتا ہے، اور اسی طرح راہ خدا میں قربان ہونا پڑتا ہے۔ تو پھر جب معمول کی چیز تصور کی جاتی ہے اس بات کو، تو پھر یہ کوئی انوکھی معلوم نہیں ہوتی، نہ اس کا کرب دل میں محسوس ہوتا۔ اگر آپ کے دل میں اس چیز کی کوئی عظمت ہے، اگر شہادت کا آپ کے دل میں کوئی مقام ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو پھر مقام ایسا ہے کہ اس کو تو پھر محسوس نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی راہ ہے، اللہ کے لیے پیدا ہوئے۔ تو فرمایا وَإِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو پرواہ نہیں کرتے، کہتے ہیں اللہ کے ہیں، اللہ کے ہاں جائیں گے۔ اور جب یہ مقام حاصل ہو جاتے ہیں تو فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسے صابرین کو بشارت دیجئے کہ ان کے لیے انعامات۔ تو میرے محترم دوست، ایسے نعمت حاصل ہو جائے تو اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کی راہ میں شہادت کا مقام نصیب ہو جاتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، ہمیں بھی یہ عہد کرنا ہوگا کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے اکابرین کے قدم پر چلائے، اور ان اسلاف نے جو راستہ ہمارے لیے متعین کیا ہے وہی حق کا راستہ ہے، اور اس راستے پہ جا کر اللہ ہمیں اپنے راہ میں قربان ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے بڑی خواہش یہی ہونی چاہیے ایک مسلمان کی، ایک مرد مومن کی، کہ وہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تڑپے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان اکابرین نے اور ان اسلاف نے اور ان صحابہ کرام نے اپنی جان قربان کر کے 1400 سال بعد کے مسلمانوں کے لیے مثالیں قائم کی ہیں کہ یہ قربانیاں دینا محض ہمارا فریضہ نہیں تھا، اگر 1400 سال کے بعد تم پر بھی کوئی ایسا ظلم مسلط ہو تو آپ بھی اس کے خلاف برسر پیکار ہو جائیں۔ یہ تھی وہ تعلیمات، آپ کے لیے بھی تھی اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے تعلیمات ہیں، اور اگر وہ ہمارے لیے مثال بنے ہیں تو
تو پھر اگر ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں تو ہم بھی اپنی آنے والی نسلوں کے لیے مثال بن جائیں کہ اللہ کی راہ یہ ہے اور اس راستے میں ایسا قربان ہونا پڑتا ہے. یہ ہوتا ہے در حقیقت شہادت کا بنیادی مقصد، اور یہ ہے شہادت کا بنیادی یعنی فلسفہ کہ اسے ایک نعمت تصور کرتے ہوئے اسے تو خوشی سے دعوت دینی چاہیے. اللہ کرے کہ ہمیں یہ سعادت نصیب ہو، اور اللہ تعالیٰ صبر و استقلال کے ساتھ ظلم برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.